لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو بڑا مہمان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کو بڑھاتی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہمارے جانوں کے بادشاہ، ناظر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کے شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی کو جانتا نہیں. پھر درود و سلام ملتا ہے وہ اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند کر فرما رہا ہے، تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے، تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر اس بندے کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ جو میری محبت کا دعوے دار ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، مجھے اپنے رب سے پیار ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کرے. جب وہ آپ کی اتباع اختیار کرے گا تو معاملہ برعکس ہو جائے گا. میں وہ نہیں کہتا تھا مجھے اپنے رب سے پیار ہے، پھر میں رب یہ اعلان فرماؤں گا کہ مجھے اس بندے سے پیار ہے. وجہ پیچھے کیا بیان کرتے ہیں قرآن کریم کہ جو آپ کی اتباع اختیار کرے، آپ کی اتباع میں رنگ جائے. اللہ کریم نے قرآن کریم نے جو بھی فرمایا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، تم میری خالص عبادت کرو.
اور اگر ان دو قرآنی احکامات کو سامنے رکھا جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ظاہر ہے خالص عبادت اللہ تعالیٰ بھی کرے گا جب خالص سے قلب اس کی رضا چاہتا ہو، اس کی محبت میں ہو، اسے پانا چاہتا ہو، تو اس نے اپنی خالص محبت کو اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریح کر دیا. میری خالص محبت کا دعویٰ کرنے والا، میرے ساتھ محبت کا اعلان کرنے والا، میرے پیار کا اعلان کرنے والا، اس کے لیے لازم ہوگا اس کا رنگ ایک ہی رنگ ہوگا جو شریعت مطالعہ کرا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے ہوئے آپ کو دیکھو ویسا کرتے چلے گا. عطا کہتے ہیں جو آپ کو فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ حکم فرمائے وہ میرا ہی حکم ہے، جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اس کے لیے میرے پیر و مرشد، میرے شاہ کے کامل، میرے ہاتھی و رہنما اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بہت بلندی عطا فرمائے، بہت بلندی عطا فرمائے، جنہوں نے یہ عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کے محبت کا ایک جدا خانہ ہم عدم میں ڈوبا ہوا، مدینہ پاک کی محبت میں ڈوبا ہوا ہم تک پہنچایا. آپ اس کی تشریح یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جو آپ کا ہو گیا نا وہ میرا ہو گیا. جس نے آپ کی غلامی کا تو گلے میں ڈال دیا، در حقیقت اس نے مجھے باندھ دیا. جس نے آپ کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا. تو اس طرف اگر ہم دیکھیں، توجہ دیں، خیال کریں، عطا کہتے ہیں جو آپ حکم فرمائیں. اور اسی میں سب کچھ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. مسلمان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ نفس کی پیروی یا اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پیروی؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہوتا ہے. یہ مسلمان میں کیا ہوتا ہے. اور اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو. یہ نہیں کہ کچھ وقت سجدے کیے اور باہر نکلے عبادت کی تبدیل ہوگی، کچھ وقت تصویر ہوگی باہر نکلے تو زبان سے ایسے الفاظ نکالے گی آپ کو بھی رول گئے دیکھنے کی وہ رلا چل گیا. نہیں، اس کی طرف توجہ دینی، اس طرف خیال رکھنا کہ دین کہتا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اللہ کریم نے یوں بھی فرمایا کہ جو یہ دینا وہ لے لو، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکے اس سے رک جاؤ. دینے میں اتباع یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا دیکھو ویسے کرو. اس کی آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت بلند احکامات شریعہ، اس سے آپ کے ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں مسلمانوں کے لیے. اس راستے کو ہم چھوڑ کے آج جن حالات کا شکار ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہی راستہ ہے اللہ کی رضا کا، اور وہی راستہ ہے اس وقت 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے. جو اللہ کریم نے فرمایا عزت میرے لیے ہے، عزت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور عزت میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کہ غلاموں کے لیے. غلام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس وقت انسان میں جھکتے تھے، ایک گڈی میں گیا اور ایک بندے کو دیکھا، اسے وہ پسند آیا. انہوں نے اس کو خریدنا چاہا، پوچھا نام کیا ہے؟ میں کیا بولوں نام؟ میرا نام تو وہی ہوگا جو نام میرے مالک کو پسند آئے گا، جس نام سے مجھے وہ پکارے گا وہی میرا نام ہوگا. کس علاقے سے ہے؟ کہنے لگے کہ علاقہ، میرا علاقہ تو وہی ہوگا جو میرے آقا کا علاقہ ہوگا. میری تو کوئی شناخت نہیں، میری شناخت تو میرے آقا کے ساتھ ہوگی. پسند کیا کرتا ہے کھانے میں؟ میری پسند تو وہی ہوگی
جو میں جس کا میں غلام ہوں گا، جو وہ پسند کرے گا میرے لیے، وہی میرے لیے پسندیدہ ہوگا۔ خرچ کے سوال کرتے کرتے جب جواب ایک ہی کہ جو آقا کی خدمت، جس کا میں نوکر ہوگا اس کی رضا، جیسے وہ خوش ہوگا اس میں میری خوشی ہوگی، کوئی نام ہوگا، کوئی علاقہ ہوگا، کوئی کھانا ہوگا، کوئی پیغام ہوگا جو اسے پسند ہوگا۔ جب اسے یہ کہا نا تو چیخ ماری، ہاتھ مان دے، ایک اللہ والے تھے، کہہ لے کہ میرے لیے بھی دعا کر کہ میں بھی اپنے جس کا میں غلام ہوں گا، جس کا میں نوکر ہوں، جو میرا خالق ہے، میں بھی اسی رنگ میں رنگت ہوں کہ جیسے وہ چاہے ویسے میں رہوں۔ ہاں جی، کہتے تھے بڑے ترنے نال کے آگے ہم مسلمان ہیں۔ اب اگر ہم اپنے کیفیات کی طرف دیکھیں، ہم کس وقت کہاں اس پہ راضی ہیں جس پہ وہ راضی ہے؟ ہم کس وقت اپنے نفس سے آ کر وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور اس کی چاہت، اس کے احکامات سارے قرآن کریم میں کسی ایک مقام پہ اس نے یوں نہیں فرمایا کہ جس نے میرے حکم کو مان لیا خلاص بس بہت ہے، اس نے میرے حبیب علیہ السلام کے حکم کو مان لیا، اس نے سب کچھ پا لیا، اس کے بعد نہیں۔ جس نے میرے حبیب علیہ السلام کے حکم کو مانا نا، جس نے میرے حبیب علیہ السلام کی پیروی کی نا، جس نے میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع کی نا، اس نے ہی در حقیقت میرے حکم کو مانا، اس نے ہی اصل میں شریعت کو سمجھا، وہی دراصل حقیقت وہ ہو گیا جس سے میں دنیا میں ہی راضی ہو گیا، اور آخر پہ اس کے لیے خوش ہوگی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام، آپ اس طرح جانتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ دے وہ دونوں صورتوں میں، ایک تو وہ صورت کہ آپ حکم فرمائیں، دوسرا یہ کہ جیسا ہمیں آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں نا اس رنگ میں رنگ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ذکر کیا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، اور رنگ میں رنگنا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہماری زبان، ہمارے گمان، ہمارے خیالات، ہماری نیتیں، ہماری ہر حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ آج ابھی میں گھر سے نکل رہا تھا جب تو ٹی وی چل رہا تھا، اس میں وہ بڑے اچھے چینل چلتے ہیں، ایک 24 گھنٹے مکہ پاک نظر آ رہا ہوتا ہے، ادھر کا طواف نظر آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے قرآن کریم کی آواز بلند رہی ہوتی ہے، ایک مدینہ پاک کی خوبصورت ماجہ پاک ہوتا ہے، کبھی وہ دکھاتے ہیں، کبھی وہ آدھی سے مبارکہ بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ میں نکل رہا تھا آنے کے لیے تو میرے کان میں وہ آواز پڑی، میں نے کہا کسی کو بات کروں، اور اسی لیے میں نے تھوڑی سی تمید بھی باندھی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کمزور ہو گیا، دعوے کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، بلیے بنا لے رہے ہیں، کمال کر بلیے بنا لیتے ہیں۔ اصل اندر کیفیت یا بھی لازم ہے، شریعت مطالعہ کو تھامنے میں جیسے کہا حکم دیا گیا نا کہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کے لیے حلیہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کو دیکھتے ہی نظر آئے کہ یہ کسی اس میں آئیے کہ نوجوان بچہ ابھی یو کے سے آیا ہے، اس ماحول میں رہتا ہے، الحمدللہ دیکھے چہرہ سجا ہوا ہے۔ ادھر قبلہ صاحب کے ساتھ چلنے والے بہت سارے دوست آپ دیکھیں گے کہ چہرے بھی سر بچے، نوجوان بچے، اور اس ماحول میں جدھر بڑی شیطان ننگا ناچتا ہے، کشش ہے، ادھر چلا جاؤ ادھر چلا جاؤ، اس ماحول میں وہ ان کے ہولیے، بچوں کے ہولیے چہرے سجے ہوئے ہیں داڑھیوں سے، ایکچولی نہیں اصل داڑھیوں سے، چہرے زلفیں رکھی ہوئی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ان کے کام آنے کی چیز ہے، اسے کسی کی اجازت ہے کسی کا وہ محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ تو جو ہمیں دیتا ہے ہماری بھلائی کے لیے دیتا ہے۔
اگر رنگ ہی وہی ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک سے ملتا ہے تو قدرتی طور پہ یہ بھی کام آئے گا کہ جیسے کہا گیا ہے نا کہ رونا نہ آئے تو وہاں کوئی شکل بڑھا لے، دل اس طرح کا نہ ہو تو پھر کم از کم الجا بنا لے کہ شناخت تو ہو جائے. کیا شناخت؟ اس کی کا چہرہ، اس کا وجود شریعت مطالعہ کے عین مطابق ہے، ہمیں اس سے بچا کے رکھیے کہ ہم درشنیوں ریاکار ہوں، دکھلاوے والے ہوں، اس سے بہت بچا کے رکھیے. اس کے لیے میں نے بارہا مرتبہ اپنی روحانی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے جس سے میرا زور جب بھی کرنے لگیا رہتا ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھال سکوں، اپنے بچوں کو اپنے پروں طرح لے کے کہ مرغی لے لیتی ہے شیطان کے واروں سے محفوظ رکھوں، لیکن بیٹا میں تو مجبور سا کمزور سا انسان ہوں، بات ہی کر سکتا ہوں، دل تو میرے اختیار میں ہے نہیں، دلوں کا بادشاہ تو وہ ہے، لیکن اپنی اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ وہ 20 گھنٹے کوشش ہوتی ہے دلا میں دھواں نکلتا جائے، آپ کو سستے کی طرف بلاتا جاؤں رہوں جو آپ کے لیے بھلائی کا راستہ ہے، کیونکہ بچوں کے لیے بندہ وہی چاہتا ہے نا کہ یہ خوش رہے، یہ مطمئن رہے، زمین کے اوپر بھی سکون ہو، زمین کے اندر بھی ان کی فوج ہو، اور روز نشر انہیں پتا چل جائے کہ وہ جو تھک کر کے زندگی گزر جانے والی ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس میں کچھ اکٹھا کرنا اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا اپنا تو صرف اور صرف وہ ہے نا کہ جو ہم آگے بڑھتے تھے. کہ میں نہیں کہہ رہا کہ تیرے اور میرے نبی پاک جن کی محبت میں ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، اللہ کرے ہم ان کے اس رنگ میں رنگ جائیں جو شریعت مطالعہ کا رنگ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بروز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے غلاموں کو جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ تم اپنا مال کسے کہتے ہو، تم کس چیز کے بارے میں کہتے ہو یہ میرا ہے. عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور باپ کے قربان دنیا کا یہ قاعدہ ہے، دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کے پاس کوئی وجودوں کا باغ ہے وہ کہتا ہے یہ میرا باغ ہے. کسی کے پاس میرے سے باہر آپ سنا ہوگا لیکن اندر ٹیڈی تک جا رہا ہوں سمجھ تو لوگا باغ کل وہاں کے لوگوں کل ایک ہی ہے، یہ جو ہم جس کل کا انتظار کرتے ہیں کل پتہ ہے نہیں کل ہونی ہے یا نہیں، شام کا نہیں پتا، کل کی بڑی فکر ہے، ایک بھی ہو سی ہو سی، کل ایک ہی ہے اور وہ ہے موت، جس کی طرف سوچو نہیں طرف چاہیے، جس طرف خیال رکھنا چاہیے، اور جس کے لیے اگر اکٹھا ہو کر کر سکتے ہیں تو یہی دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ کسی کے پاس کوئی کھجوروں کا باغ ہے، وہ کہتا ہے میرا باغ ہے. کسی کے پاس کوئی اونٹ ہے وہ کہتا ہے میرے اونٹ ہے، کوئی بکری ہے وہ کہتا ہے میری بکری ہے، کوئی سامان تجارت ہے وہ کہتا ہے میرا سامان تجارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اگر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ وہ کہتے ہیں میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے، تو کیا تمہارے میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو دنیا سے گیا ہو تو ساتھ لے گیا ہو؟ خاموشی جا گئی. اس کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں کو قربان، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ایک ایسا جو دنیا سے گیا ہو تو اسے ساتھ لے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے میں پھر تم اسے اپنا کیسے کہتے ہو؟ میں نے بار بار کہا کہ وہ دنیا کہتے تھے دنیا، کیونکہ دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک غلام ان کی خاصی عمر، خاصا مال و اسباب سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا، خاصی اولاد، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا عمر ہے؟
حساب لگایا. جب کلمہ پڑھا تھا آقا علیہ السلام والسلام کی غلامی کا توڑ گلے میں ڈالا تھا, فرمانے لگے کہ یہ ہوگا. سال کے طور پہ 5 سال ہوئے تھے, 6 سال ہوئے تھے. انہوں نے کہا, اب وہ حیرت سے دیکھنے لگا کہ لگنے تھے چنگے بزرگ اور کہہ رہے میری عمر اتنی ہے. دوسرا سوال کر دیا کہ اولاد کتنی ہے. اولاد تو بے اچھی خاصی اللہ تعالیٰ نے نواز رکھی تھی اولاد کی نعمت سے. کہنے لگے کہ اس میں سے جو ان کے رنگ میں رنگے تھے نا, آقا علیہ السلام کی محبت میں مسلمان ہو گئے تھے, کہنے لگے اس ساری اولاد میں سے چن کے نا اتنے بچے اتنی بچیاں پھر رنگ ہوئے ہے تو اتنے اس میں سے بہت وہ چند لوگوں کی کر رہے ہیں. اچھا مانو اسباب کتنے ہیں, پھر حساب آیا, اسی کے حساب آیا کرو کہ بس سبق سے جب کروایا کرتے ہیں کہ ڈیلی کے رحمان صاحب حساب کیتا کرو. شامی نہ سوڑ تو پہلے یہ تو دیکھ دو 1 2 3 4 نمبر کی کاغذ یا آج مال کی طرح اکٹھا کر لیا یا آج کی دنیا کے واسطے اکٹھا کر لیا. یہ تو کرتے ہو نا سارے. اللہ صاحب اکثر اور یا اللہ کا خوبصورت فرمان مبارک بیان کرتے ہیں کہ روزانہ اپنا صاف کر لیا کر اس روزے حساب سے پہلے کہ آج تم نے آگے کیا بھیجا. آج تیری نظر اس طرف کدھر رہی, یہ تو کہتا ہے میرا یہ میرا وہ. کبھی یہ بھی خیال کیا میری قبر, کہ بڑا تو قبر ہی جاتی ہے نا. بڑا تو بڑے 10 روپیہ کا مالک ہوا, بڑے فارم ہاؤس بنائے ہوئے, تو بڑے بڑی عمارتیں ہوئی, تو بڑی فیکٹری ہوئی, تو بڑی کرسی کوئی نہ جانتی ہے نہیں جانتی. ہر کیا پتا کیا چل گیا کہ یہ نہیں اصل قبر ہے. جس کے بارے میں ہم جن کے پاس سے گزرتے ہیں سوٹے مارتے گزر گئے, ہم جن کے پاس سے گزرتے ہیں سیاست کی باتیں کرتے گزرتے ہیں, ہمیں 2-4 موقع کسی بات کسی کو دفنانے کے لیے تو دستے ہیں وہ مشکل نہ آیا کبھی ادھر جایا کرو تو ٹھہر جایا کرو, دیکھا کرو کہ کاٹا بڑا چودھری سی, کاٹا بڑا ملک سی, کاٹا بڑا راجا سی, کاٹا بڑا جنرل سی, کاٹا بڑا وزیر اعظم سی. آج کس کے سارے جا کے دیکھنا غور کرنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام غلاموں کو فرمایا کرتے تھے کہ جایا کرو. میں تو اپنی والی اولاد کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اسپتال میں چلے جایا کرو, ادھر جا کے دیکھا کرو, کیونکہ شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے. منگتے رہتے ہیں یہ نہیں وہ نہیں, یہ جھگڑا وہ جھگڑا, اس چکر میں رہتے ہیں. تو ادھر جاتا ہے نا بندہ تو احساس ہوتا ہے یہ تک وہ کام ٹوٹ گئی, یہ میری تو کام نہیں ہے, میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک تک وہ بیمار گیا اٹھ ہی نہیں سکتا, منجی غلاظت بھی کر اتاری پہ نہیں کر رہے. میں دے جگہ ملا میں اپنے رب کا اس طرح کیوں میں شکر ادا کروں. خود سے شکر ادا کرنے کے لیے نا ہمیں ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اسی لیے اس حوالے سے ہماری تربیت بھی جو کی گئی ہے, ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب دیکھنا ہو نا آگے بڑھنے کے لیے تو پھر اس کی طرف دیکھو, ادھر سے اگر ہم اس چیز کو تو کوئی خواہشات کی تو کوئی حد ہی نہیں نا, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس کوئی نہیں. اسے نہیں دیکھو, یہ دیکھو کہ اس کے پاس یہ ہے تو یہ ہے. اس سے پیچھے آگے کی طرف دیکھو کہ کن کتنوں سے تو بہتر ہے. کیا اگر تیری نظر ہے تو نابینا نہیں ہے تو کیا کروڑ گٹھو ایسے لوگ کہ جن کی نگاہ نہیں ہے یا بیمار ہے یا اپاہج ہے یا کسی حوالے سے بھی ان کو جسمانی طور پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے, کیا آپ ان سے بہتر ہیں یا نہیں؟ جب یہ دیکھیں
تو کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ بڑے تو بڑے ڈاکٹر کو بھی جاؤ، وہ کہے گا اگر بندے کا پتر ہے، ایک کہے گا میں علاج کر سکتا ہوں، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، میں صرف اپنا زور اس میں لگا سکتا ہوں کہ جو مجھے اس کی عطا کرتا صلاحیتیں ہیں آگے میرا پاس نہیں، باقی اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ تو یہ شفا دینا اس طرف، یہ جو سارا سلسلہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کریم کی طرف سے۔ تو بندہ جھکے گا کس کی طرف؟ محبت کس کی پیدا ہوگی؟ اس کریم کی۔ اسی طرح دنیاوی حوالے سے اگر کسی کے پاس سائیکل پہ جا رہے ہو تو کسی کو پیدل جا کے دیکھو، اس کی دیکھو، اس میرے کو سائیکل ہے، اس کو سائیکل بھی کوئی نہیں، خاص کے شکر گزار کا بندہ بنے۔ اس میں میں جس بات پہ کرنا چاہ رہا تھا وہ لیکن مجھے 2 منٹ مل جائے گا، مجھے چلا جاؤ، لیکن یہ بھی اسی کا ہی تسلسل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی الفا والا تعلیمات ہی ہے، اس طرف توجہ دینی، اس طرف خیال رکھنا، ہر وقت شکر گزار بندہ بن کے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ تو میرا شکر ادا کر تو میں تجھے اور دوں گا، میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا، تو شکر ادا کرتا ہے۔ اب دنیاوی حوالے سے دیکھا جائے تو جو اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہیں کبھی بھی سکون کا اطمینان نہیں ملتا، اور جو اس سے ہٹ کر اس کی طرف بھاگتے ہیں، اس کا جو سب سے بڑا اور دینا ہے نا، اور ملنا اس کے خزانوں سے، وہ یہ ہے کہ کل کیسا ناصر صاحب تاکہ یاد ہوگا، قلب مطمئنہ، زبان کیا کرنے والی؟ اللہ کا ذکر ادا کرنے والی، اور شکر اس کا ادا کرنے والی۔ شکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سارا سال روزے رکھے، ساری رات کھڑا رہا، اور پھر اس کی عطا پہ راضی نہ ہوا، پھر اس کے آگے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے عین مطابق اس کی عطا پہ جھگڑا کرنے والا، اس کا شکر ادا نہ کرنے والا، اس سے شاکی رہنے والا۔ کیا یہ عبادات اس لیے نہیں؟ یہ عبادات قلب مطمئنہ ادا کرتی ہے، سکون ادا کرتی ہے، اس کی سجے کھپے کے پیچھے بھی کوئی فکر نہیں رہتی، اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ اور پھر اس کی یہ جو عبادت ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے جناب۔ کہ کسی سے حسد کرنا، اس کی کیوں دیر سے دیا یار، کس نے دیا اس کو؟ تو نے دیا یا اس کے باپ نے دیا؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے اس کو دیا، تو اس کی عطا پہ جھگڑتا ہے اس سے کہ اس نے یہ کیوں دیا اور مجھے یہ کیوں نہیں دیا؟ خدا کے لیے اپنی اوقات میں رہو، اس کی رضا کے حصول کی خاطر بڑھو۔ اور جو سب سے زیادہ اس سے عمل پسند ہے کہ انسان جس حال میں ہونا شکر ادا کرے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ آج ہی ایوب صاحب جنہاں نے ماں دے نال تہاڈی نسبت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ایک کیفیت میں تھے نا، اس کی طرف سے وہ عطا ہوئی تھی، کوئی کیڑا گر جانا نا تو چک کے اس کی واپس رکھ جائے، اور تیری غذا نہیں کرے کدھر چلے ہیں، اور پھر دسترخوان کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے، شکر 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 شکر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو کرم فرما دیا، احسان فرما دیا۔ پھر کسی پوچھنے والے نے پوچھا، جو کہہ رہا ہوں میں، یہ جو وقت کبھی کسی وقت آئے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہی جو چیزیں ہوتی ہیں اس تک پہنچنے کے اللہ، ہم کمزور ہو گئے، اپنے آسمان کر کے کل پکڑ کے اس نے ہل کے کہا تھا ماشاء اللہ کے قابل نہیں ہے، کمزور پیدا کیتے گئے، تیرے کام والی چلتے ہیں، اپنا
تیرے کو تیرے کرم دی بھیک منگتے ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ مانگتے ہیں. لیکن یہ جو آتا ہے اس وقت ہوتی ہے سینے میں مسلمان سینہ کاٹ دینا، مولوی صاحب تقریر صاحب پڑھ لینا، بلے بلے میں تیری رضا دے رہتی ہے، لوگوں کو بھی درس دیتے ہیں. لیکن کبھی کوئی موقع آ جائے وہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا تھا اس پہ ہے، اور جب وہ دیتا ہے جیسے اس نے فرمایا ہے، کسی قابل نہیں تھا، اگر کوئی آئے تو ہی کٹے گا نہیں، جیسا وہ دیکھتا ہے وہ فرماتا ہے میں آزماؤں گا، کبھی کسی حال سے کبھی کسی کیفیت سے. اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہم اس کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام جب اس سے نکل آئے، کسی نے پوچھا کی حال ہے؟ وہی کہا اللہ کل آپ یہ نبیوں کا یہ سنت ہے، ایسے اپناؤ. جب کوئی پوچھے نا یہ حال ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں، یہ ذہن میں میرے رب نے مجھے اس حال پہ رکھا ہے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. اور فرماتا ہے میں نے تمہاری پیدائش صرف ایک مقصد کے لیے کی ہے کہ میری خالص عبادت کرو، اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی رضا پہ راضی رہنا، اسے پانے کے لیے زندگی کو گزارنا، اپنے نفس کے راضی راضی کرنا اس ایسی نہیں آئے. خیر آپ فرمانے لگے کہ الحمدللہ آپ بولے بہت شکر ہے اس کا کرم کا میں شکر ادا کر سکتا ہوں. یہی بات ہے کون سی ہے؟ کہتے وہ جو کیفیت تھی نا، اس کیفیت میں میرا رب مجھ سے شام پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، اور جب وہ یہ میرے سے یہ سوال کرتا تھا نا کیسا ہے وہ پوچھتا تھا، اور جب میں کہتا تھا نا سونیا بڑا کچھ ہو جس حال ہی تو رکھے راضی ہوں، مجھے اس میں جو مزہ آتا تھا نا کیا حال ہے، میرا رب میرے سے سوال کرتا تھا اور میں اس میں جواب دیتا تھا. اس ساری صحت میں اس سب میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ مزہ میرے سے جاتا ہے. لیکن اس جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیفیت تھی اس سیڑھی چڑھ گئے سر، اس مقام کو انہوں نے پا لیا تھا. اپنے رب کی رضا میں راضی رہے تھے، اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا. ہم خانقاہ کی طرف آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ خانقاہ کس چیز کے لیے؟ اس طرح ایک دودھ کی دکان ہے دودھ لینے جاتا ہے بندہ، سبزی کی دکان ہے سبزی لینے جاتا ہے بندہ، کپڑے کی دکان ہے کپڑا لینے جاتا ہے، سونے کی دکان ہے سونا لینے جاتا ہے. خانقاہ کیا لینے آتے ہیں؟ خانقاہ کا رنگ کیا ہے؟ کس رنگ کو کہتے ہیں خانقاہ؟ اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صاحب السلام نے فرمایا جب آپ نے ان کی اہمیت کو فرمایا تو عرض کی گئی کہ وہ کیسے کہ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اللہ کی محبت مل جائے، بس ساری فکریں چھوڑ بھاگ جائیں اور ایک فکر رکھ جائے دیکھ کہ اللہ کی رضا، اللہ خوش ہو جائے، اس کی رضا مل جائے. خانقاہ یہ ہے، خانقاہ کا مقصد بھی یہ ہے. ہاں یہ جیسے قبلہ صاحب فرماتے ہیں یہ برکات ہوتی ہے کہ آپ ادھر بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا کے بیٹھ گئے، ادھر کی برکتیں ہیں کہ آپ کی کوئی دنیاوی، لیکن اصل جو ہستیوں کے کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس آ کے اللہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، اسی خاطر یہ نظام ہے اور اسی خاطر یہ نظام ہے، اور انشاءاللہ اسی خاطر یہ نظام رہے گا. کیونکہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ یہ اقلیات ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں خلق ہوتے ہیں. خبردار یاد رکھنا، کیونکہ مادہ برستی ہے، مت ماری گئی ہے، بندہ کیا بیعت کر لو، ادھر دیکھا تیرا نماز کا پتا عادت ویسی. کسی نے کہا کہ وہ کوئی عمل شامل سے کسی اس کی اللہ والا سمجھ لیا، اور اس کو نہیں، اللہ والا صرف وہ ہے جسے دیکھ کر بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں کے لیے کہ اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا ساتھ حاصل کرو. کس لیے؟ کہ پھر تمہیں پروٹیکشن ملے گی. جیسے پہلے کہا نا پناہ تلے لا کے اپنا زور نہ چلے گا کہ تم غرق نہ ہو، تسی رل نہ جاؤ، اور غرق ہونے سے رلنے سے
سارے اس میں جتنی بھی تفصیلات ہیں، بات ہے کہ انسان کا ایمان ضائع ہو جائے، انسان سے ایمان جیسی قیمتی چیز چھن جائے. اس طرف توجہ رکھنی، اس طرف خیال رکھنا، اس طرف توجہ رکھنا. میں حدیث مبارک کا واقعہ یہ رکھ رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بے شمار اولاد میں سے دو چار کی بات کی لیے بے شمار دنیاوی اسباب کے جو ذکر تھا اس میں سے انہوں نے کہا یہ میری ہے. اس کے بعد فرمانے لگے کہ جو عمر آپ علیہ السلام کی غلامی میں داخل ہونے کے بعد تھی، ایسی غلامی کے جو غلام، جیسا میں نے غلام کا بھی آپ کو آگے رکھ دیا، غلام کسے کہتے ہیں؟ نفس کا بندہ نہیں، نفس ختم کر کے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر کے رب کی رضا کو پانے ہے. وہ حیران ہوا سوال کرنے والا کہ آپ کے پاس تو حضور کی عربی کو دے کے وہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میرا اپنا تو وہی ہے جو میں نے اللہ کی رضا کی خاطر، یا میری اولاد جو میری بات سمجھتی، جن کو میں تربیت کر پایا، یا جو میں نے زندگی گزاری ہے پہلی تو ظاہر کی یہی اصل زندگی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ان کا یہ رنگ نہیں تھا. انہوں نے یہ فرمایا دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے. آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ جو کہتے ہیں اگر اس میں سچے ہیں تو کتنے جو ساتھ لے کے جاتے ہیں. خاموشی جا کے کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا. پھر آپ علیہ السلام نے کہا تمہارا اپنا وقت ہو، تمہارے اپنے وسائل ہو، تمہاری اپنی زندگی ہو، تمہارے اپنے اسباب ہو، تمہارے اپنے جو کچھ بھی ہے، صرف اور صرف وہ ہے جو تم نے اس کی خوشنودی کی خاطر میری تباہ میں بند ہو کے آگے بھی دیا، اسے تم آگے پاؤ گے. باقی تو پیچھے رہ جانے والی چیزیں ہیں. اس طرف توجہ دینی، اس طرف خیال رکھنا، اس جانب توجہ رکھنی کہ ہم نے کل چلے جانا ہے، ہم ادھر سے کچھ اکٹھا کر دیں. پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں یہ بازار آخرت جو ہے نا یہ بہت جلد بند ہو جانے والا ہے. کیسے بند ہو جائے گا؟ زندگی ختم ہو جائے گی، موت تمہارا آ جائے گی، پھر یہ دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے. ادھر سے کچھ خریدا کرو، ادھر سے کچھ حاصل کیا کرو اپنی آخرت کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، جو اصل زندگی ہے جدھر ہم نے جانے جانا ہے اس کے لیے کچھ اکٹھا کرو، اس سے پانے کے لیے زندگی گزارو. کیا بات کر رہا تھا میں ادھر تو شروع کہ آپ کی طرح آپ دیکھتے ہیں جو رکھا کرے وقت جو رکھا ہے. میں یہ جو حدیث مبارک کی بیان کی اس سے پہلے آپ تھا کہ قبرستانوں میں جب جاؤ نا اس چیز کو ذہن میں رکھو. آج ہم کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کل ہمیں بھی کچھ چھوڑ کے چلا جائے اور سامنے آپ کی آنکھوں کے آگے نظر آئے گا کہ پہلے ارب پتی تھا، وزیر اعظم تھا، بہت بڑا جنرل تھا، بہت بڑا یہ ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، پیچھے رہ گیا ساتھ. آگے وہی ہے جو وقت اس نے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو اپنے لیے قیمتی بنا لو. عرض کی گئی کہ ہمارے آقا علیہ السلام اور کیسے قیمتی بنائیں؟ اور جو وقت گزارو نا دکان پہ ہو، کسی آج کے حوالے سے بات کرو سمجھانے کے لیے، ریڈی چلا رہے ہو اس وقت بھی ذہن میں ہو کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ بڑے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے اسی سب اپنی فکر کرنی چاہیے. اسی کی ایک منٹ نہیں لائے گا وہ کیلے دے دیں ادھر آ کے بچائی دو چار کیلے پا دو، اس سے اپنا نقصان کیا یا اپنا نقصان کیا. حدیث مبارکہ دیکھیں نا تجارت کے حوالے سے آپ علیہ السلام کس طرح بتاتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ کسی چیز میں کوئی عیب ہے تو کوئی اس تیرے پاس کوئی یا تو بیچنا چاہتا ہے تو اگر تو میرا غلام ہے تو پہلے اس کو بتا اس چیز میں یہ عیب ہے.
اس کے بعد وہ خریدار اگر اسے لینا چاہے تو اسے دے. اسی چھپانے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں؟ نقصان اس کا کرتے ہیں جسے دے دیا, یا نقصان اپنا کرتے ہیں کہ قبر میں اس کے تھپڑ رہیں گے؟ ہمیں سب کو جس جگہ بھی ہے, کوئی بھی کسی جگہ ہے, اس نمبر پہ آ کے بیٹھا ہے, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس پر بات کروں, کسی بھی جگہ پہ. میں دنیاوی حوالے سے پہلے بات کر رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا فرماتے ہو؟ کیا ہمارا دین رہبانیت سکھاتا ہے کہ نہیں؟ ہٹ جاؤ, اس سے پیچھے ہو جاؤ. میرے شیخ اپنے شیخ اکثر فرمایا کرتے کہ اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ کوئی شخص آیا, پٹواری تھا, جج تھا, تحصیلدار تھا, کسی ایسے محکمے میں تھا کہ ذریعے دنیا کی بڑی پیشکشیں ہوتی ہیں. تو اس نے بیعت ہونے کے بعد ایک لمحے کے اندر کہا کہ اب مجھے اجازت دیجیے, میں کوئی اور کوئی رزق کسی اور طرف تلاش کروں, کیونکہ اس میں ہر وقت دعوت دی جاتی ہے کہ اس رشوت کی پٹری چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. عالم ثانی رحمۃ اللہ نے فرماتے نہیں, انہیں تو پتہ چلے گا کہ تو بیعت کرتا ہے تو بیٹھ کے بتاؤ, اس جگہ پہ بیٹھنے کے بعد بتاؤ کہ نہیں یہ سب کچھ ہے. اسی لیے تو حدیث مبارک لمبی ہے, اس کو جاؤں گا نہیں, وقت نہیں ہے. کہ اللہ صاحب سے اکثر سنا ہوگا کہ اس دن اللہ تعالیٰ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا نا, وہ سایہ انہیں فراہم کرے گا جس کے پاس طاقت تھی, جس کے پاس ایسی جوانی تھی, عورت یا مرد, کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوتے تھے, اسے اللہ کا خوف تھا. کہتا تھا خبردار بچ بچ اور پھر بچ, کل اللہ کے حضور کیا جواب دے گا. جس کے پاس کرسی تھی, طاقت تھی, اور اس کے پاس تھا کہ کسی سے کچھ لے کے پیسے لے کر اور مظلوم کے خلاف کر دے, ظالم کے حق میں فیصلہ کر دے, اسے یاد آیا تھا کہ نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمودات اس حوالے سے بڑے واضح, یار اسلام اتنا خوبصورت ضابطہ یاد ہے بیٹے, اتنی خوبصورت, اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا, جسے ہم نے اٹھا کے پرے رکھ کے بس اسے ڈھونڈ کے داغ پہ رکھ کے, یا ادھر سن کے باہر نکل کے بلا دینے والے بن کے, بولنے والا بھی اور سننے والا بھی. خدا کے لیے اپنے دین کو سمجھو. یہ اتنی کامل رہنمائی ہے, اتنا مضبوط ترین خوبصورت ضابطہ حیات ہے کہ جس میں آسانی ہے. بغیر مسلم کو کہتا ہوتا ہوں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تمہارے ہوتا ہے کہ ادھر نہیں بھی ملے گی رہنمائی, لیکن ہمارا دین ایک جگہ کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے. اور تمہاری ہوگی ایسی کچھ سلسلے کہ جن پہ تم سمجھتے ہو مشقت, ہمارا دین سبحان اللہ الحمدللہ یہ نہ صرف مکمل ضابطہ حیات ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ویری ایزی ٹو اڈاپٹ ہے. اس میں اس کو اپنانا بہت آسان ہے. ہم اپناتے جو نہیں, کنڈیا پہ پھرتے رہیے, اس یاد پہ کنڈے کے چکتے ہیں. یہ خوبصورت راستے پہ چل کے تو دیکھ, یہ کتنا راحت کا راستہ ہے, یہ کیسا سکون کا راستہ ہے, یہ کیسا اطمینان قلب کا راستہ ہے. اس راستے کو اپنائی نہیں, اس کا ذائقہ ہی نہیں چکھا, اس طرح چلے ہی نہیں, تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح. خیر تو میں بات کر رہا تھا حدیث مبارک کے اس ایک شخص کے لیے, ان اشخاص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عرش کے سائے تلے ان لوگوں پر سایہ فراہم کرے گا. اس مشکل ترین وقت میں بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کن کی؟ کہ جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا, جن کے پاس زور تھا لیکن شریعت کے راستے سے رائی برابر آگے پیچھے نہیں ہوئے. یہ ہونے کے بعد جب بندہ اس طرح چلتا ہے نا, تو زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے اس کے کرم سے ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, نہ کوئی مولوی صاحب تھے نہ کوئی پیر صاحب, یہ سب اللہ جو اچھا ہے وہ اس کے طرف سے.
جو اچھا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ جی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو جو بیڈ ہے نا وہ نقیب کی طرف ہو. جدھر بھی ہم ڈاکٹر کھاتے ہیں, جدھر ہم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں, جو نقصان کرتے ہیں, وہ سب ہماری طرف سے ہے. اور جو اچھا ہے وہ سب سے بڑے اچھے کی طرف سے ہے, وہ اللہ کریم کی طرف سے ہے. اس لیے اس وقت کہا کہ جیسے پہلے کہا کہ جو اچھا ہو نا, اسی سمجھتے ہیں کمال میں فیصلہ کیا, کمال میں نے یہ کہا نہیں, جو اچھا ہے وہ سب اس کی طرف سے ہے, اور جو برا ہے وہ سب ہمارے نفس کی طرف سے ہے. یہ قرآن کریم میں بھی روشنی موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی روشنی